إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء السلام علیکم ورحمۃ اللہ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اللهم اعز الاسلام والمسلمین. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے خالق و مالک، ان میں جو انہی کی نسل میں سے ہو رسول بنا کے بھیج دو، جو ان کے اوپر آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے. بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے ہیں. حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسات قابل احترام میری ماؤں، معززات، موقرات، میری بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے. لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی حوض کوثر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات. حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق سے اللہ کے محبوب پیغمبر کی سیرت طیبہ میں وہ درخشاں پہلو ہماری معاشرتی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو حالات و واقعات مکہ کی سرزمین اور آپ کے خاندان کے بیان کیے گئے. مکے کا سردار جناب عبد المطلب، آپ کے دادا جان، اللہ نعمت دے تو یہ شکریہ ادا کرنا بڑے بڑے لوگوں اور انبیاء رسولوں کا صلہ اور صفت ہے.
کیونکہ رب کا بھی وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ رحمان فرماتے ہیں اگر میری نعمت کا شکریہ ادا کرو گے وہ نعمت بھی موجود رہے گی، اللہ اور نعمتیں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے اگر کوئی بندہ یا کوئی مرد عورت نہ شکری کرے گا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کو اپنا نہ شکرا بھی پسند نہیں، اللہ کو اپنی مخلوق کا نہ شکرا بھی پسند نہیں. یعنی کھائے اللہ کا، پیے اللہ کا، اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرے، اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے تو وہ نہ شکرا ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے، اس نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، میری مخلوق میں سے اگر کوئی کسی پہ اوپر کوئی انعام کرتا ہے، کوئی فضل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، اگر وہ میرا بندہ اس بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ اس کو بھی پسند نہیں فرماتے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مصطفیٰ ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ نے فرمایا جو میری مخلوق لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. دنیا کے اندر ماں باپ ہے، دوست احباب ہے، بزرگ ہے، رشتہ دار ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اگر آپ کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا. جناب عبد المطلب مکے کے سردار بانی بیت اللہ بھی ہے. اللہ نے دیکھو دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک زمزم کا چشمہ خواب آئی، اور دوسرا ملکیت کا معاملہ جو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا کہ ان کی سواری کے نیچے اللہ نے ایک پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. دو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی. کہتے ہیں اس نعمت کا شکریہ اس دور کے مطابق، اس لیے کہتے ہیں صدقہ رد بلا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ مصیبتیں پریشانیوں کے سامنے دیوار بن جاتا ہے. اس دور میں یہ تھا کہ لوگ اپنی جانیں قربان کیا کرتے تھے. تو انہوں نے نیت کی تھی کہ اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمایا تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا. اب یہ نظر مانگی ہے، اور ہمارے دین کے اندر دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک وعدہ ہے اور ایک نظر ہے. اگر آپ نے وعدہ کیا اس کو وعدے کو پورا کرنا پڑے گا. بلکہ حدیث میں آتا ہے جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا وہ منافق کی جو علامات ہیں اخلافا، فرمایا اس کے اندر منافقت کی، نفاق کی نشانیاں. اس طرح نظر ماننا ہے. ایک روزہ ہوتا ہے فرضی، ایک روزہ ہوتا ہے نفلی. ایک روزہ وہ ہوتا ہے جو ہم رکھتے ہیں، یوم عرفہ کا ہے، عشرہ محرم کے اندر مسلسل روزہ رکھتا ہے یا عاشورہ محرم کا روزہ رکھتا ہے. ایک وہ روزہ ہے جو آدمی اللہ کے ہاں کو نظر مان لیتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ فلاں کام کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، یا روزوں کے علاوہ صدقہ کروں گا، یا فلاں نیکی کا کام کروں گا، فلاں کروں گا، فلاں کروں گا. اب اس نے نظر مان لی ہے. اب یہ نظر فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. اگر کسی آدمی نے نظر ایسی مانی ہے جو غیر شرعی ہے، قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے خلاف ہے، اس نظر کو پورا کرنا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ہمارے والدین ہیں، زندہ ہے تو اللہ ان کو سلامت رکھ. اگر اللہ آپ کے پاس چلے گئے تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اللہ نے فرمایا ماں باپ کی بات مانو، کب؟ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہے.
اگر غیر شرعی کو حکم دے، کوئی گناہ کا حکم دے، باپ کہے شراب پی لے تو کہے شراب حلال ہو جائے گی؟ نہیں۔ باپ کہے سود جائز ہے کھا لے، کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میرے باپ کا حکم ہے، نہیں، اسلام نے ماں باپ کی تابع داری میں ایک شرط رکھ دی ہے کہ جو چیز قرآن حدیث کے خلاف ہے، دین مصطفیٰ کے خلاف ہے، شریعت محمدی کے خلاف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں باپ کی تابع داری اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اگر کسی کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو نے نماز نہیں پڑھنی تو کیا جائز ہو جائے گا؟ اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہے؟ یعنی جو اسلام کے احکامات ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہ بدل سکتی ہے نہ روک سکتی ہے۔ میں نے یہ ماں باپ کی مثال اس لیے دی ہے تاکہ بات ذرا واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے نظر کے اندر بھی اسلام نے یہ شرط رکھی ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی نظر مانے کہ میرا کام ہو گیا تو فلاں غیر اللہ کے نام پہ میں جانور ذبح کروں گا، کیا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ اس لیے نظر وہ جو اسلام کے حدود کے اندر ہے، قرآن حدیث کے اندر ہے، اس نظر کو پورا کرنا جائز ہے۔ اگر وہ نظر قرآن حدیث کے الٹ ہے، مخالفت ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو یہاں جناب عبد المطلب نے نظر مان لی، اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ ان میں ایک بیٹے کا نام جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ جناب عبداللہ۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین کے اندر جناب عبداللہ کا نام، دیکھو اللہ کی شان، اللہ کے علم میں ہے کہ جناب عبداللہ سے پوری کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے گئے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام اس دور میں جس طرح آپ نے نام سنا ہوگا، عبد العزیٰ بھی آتا ہے، عبداللات بھی آتا ہے، عبد المنات بھی آتا ہے۔ عبداللہ جو ہے نام بڑا خوبصورت نام ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، ایک ہے عبداللہ اور ایک ہے عبد الرحمن۔ اب یہاں محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ جس نام کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جس نام کی نسبت اللہ کے صفاتی ناموں کی طرف ہو، کیونکہ عبد الرحمن جو ہے، الرحمن اللہ کی صفت ہے، الرحیم اللہ کی صفت ہے، جس طرح بعض دوستوں کے نام عبد الرحیم بھی ہوتے ہیں۔ بصیر اللہ کی صفت ہے، عبد البصیر نام بھی آتا ہے۔ السمیع اللہ کی صفت ہے، عبد السمیع بھی آتا ہے۔ غرض ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کرنا یا اللہ کی صفات کی طرف نسبت کرنا یہ حدیث میں آتا ہے۔ اب یہاں لفظ عبداللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد محترم تھے ان کا نام تاریخ میں عبداللہ آتا ہے۔ کہتے ہیں جب جوان ہو گئے تو دین ابراہیم میں بھی یہی تھا کہ جو نظر مانی اس کو پورا کرو۔ اب ان کے اندر شریعت محمدیہ تو تھی نہیں، انہوں نے کہا کہ آج میرا بیٹے جوان ہو گئے ہیں، میں نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نظر مانی تھی، اللہ کی راہ میں ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ اب بیٹے تو ماں باپ کے لیے سارے پیارے ہوتے ہیں، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، اور اس لیے اسلام کا حکم ہے نا، اگر کوئی بیٹا بیٹی نافرمان ہے، یہ جو آج کل ہم لوگ آنکھ نامہ جاری کروا دیتے ہیں، اسلام کے اندر آنکھ نامہ نہیں ہے، یہ بات ذہنوں میں محفوظ کر۔ یہ ہمارے دنیاوی قانون کے اندر لوگ اپنے تحفظ کی خاطر کہ جرم بیٹا کرے اور باپ پہ اوپر وہ جرم نہ آئے، اس کو پکڑ کے نہ لے جائے، یہ ایک دنیاوی رکاوٹ سمجھ لو۔ حالانکہ اسلام میں قرآن مجید کے اندر یہ واضح ہے کہ اولاد جرم کرے، ماں باپ اس جرم میں ملوث نہیں ہے۔ اگر اولاد گنہگار ہے اس کے ماں باپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بچہ بچی جب بالغ ہو جاتا ہے وہ اپنے گناہ اور ثواب کا ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے اسلام نے بھی یہ پابندی لگائی ہے، لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہ بات ہے، بیٹا جرم کرتا ہے تو باپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اس کی نیت یہ ہوتی ہے، مقصد یہ ہوتا ہے جی بیٹے کو پیش کرو، باپ کو چھڑا کے لے جاؤ۔ لیکن اسلام کے اندر یہ آنکھ نامہ نہیں ہے۔ اگر یہ آنکھ نامہ ہو تو اس میں یہ بھی ہے، آنکھ نامے کے اندر یہ بھی لکھا جاتا ہے یہ میرے وراثت میں، میرے ترکے میں بھی حصہ دار نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے اندر اولاد نافرمان ہو، اولاد فرما بردار ہو، یہ نہیں کہ فرما بردار کا حصہ زیادہ ہے نافرمان کا حصہ کم ہے، نہیں۔ اسلام نے اولاد کے اندر انصاف کا حکم دیا ہے،
چاہے وہ بڑا بیٹا ہے چاہے وہ چھوٹا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے یا نہیں، چاہے وہ آپ کو ستاتا ہے، اسلام کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اکثر بیان کیا ہے، زندگی میں وراثت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب وہ باپ فوت ہو جائیں گے تو زندگی میں اگر کرے گا تو ہدیے کی شکل میں ہو جائے گا، تو اس میں یہ نہیں کہ فرما بردار کو 200 روپیہ نافرمان کو 100 روپیہ دے دے، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ بے انصافی کی جائے، اسلام نے واضح حکم دیا ہے کہ اولاد میں انصاف کرو، چاہے وہ فرما بردار ہے چاہے وہ نافرمان ہے۔ اب یہاں بھی کیا 10 بیٹے ہیں اور جناب عبد المطلب کے پیارے بھی ہیں، اللہ سے مانگ کر لیے۔ اب عرب کے ہاں یہ دستور تھا قرعہ ڈالنا، یہ قرعہ ڈالنا جو ہے نا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے حرم یک وقت 9 موجود تھے۔ آپ کسی عمرے کے لیے جاتے، حج کے لیے جاتے یا کسی سفر پہ جاتے تو آپ قرعہ ڈالتے تھے، جس عورت کا نام، جس امی جان کا ہماری کا نام آتا آپ اس کو سفر میں ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرعہ ڈالنا بھی یہ ایک مسنون طریقہ ہے۔ قرعہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جس کا بھی نام نکلا، اور جناب عبد المطلب نے اس تاریخی روایات کے مطابق قرعہ ڈالا۔ نام کس طرح نکلا؟ جناب عبداللہ کا۔ اللہ اکبر۔ ان بیٹوں میں ماں باپ کے لیے ساری اولاد خوبصورت ہوتی ہے، لیکن مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان بچوں میں، ان اولاد میں سب سے زیادہ خوبصورت جناب عبداللہ تھے۔ لوگ کہنے لگے اتنا نیک بچہ ہے، کوئی بد اخلاق نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا منصب ملنے والا ہے۔ کہتے ہیں جناب عبداللہ نے شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، کوئی ایسا گناہ جہاں کہ وہ شرک کی گندگی کا گھر ہے، لوگ بتوں کی لات عزا منات کی پوجا بھی کرتے ہیں، اللہ نے جناب عبداللہ کو اس گندگی سے محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ کے علم میں تھے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ جو ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی یہی مطلب ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں۔ ہم نے گناہ سے بچنا تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی طاقت سے، اور یہ نیکیاں کرنی یہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اس کی توفیق سے آئے ہیں، اور اللہ کا شکریہ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں عبادت کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارا آنا، یہاں بیٹھنا اور عبادت کرنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اب یہ ایک دفعہ ننیال والے اللہ اکبر کہنے لگے جناب عبد المطلب سے، بیٹا خوبصورت ہے، آپ اس کو ذبح نہ کریں، اس کے بدلے کوئی اونٹ قربان کر دیں۔ کہنے لگے نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے چلو اس طرح کرو، ہر بار نام جناب عبداللہ کا نکل رہا، اللہ اکبر۔ کہنے لگے آپ اس طرح کریں، ایک طرف جناب عبداللہ اور ایک طرف اونٹ کی قربانیوں کا جو ہے وہ پرچی ڈالو، 10 جانوروں کا نام لکھنا شروع کر دو۔ کہتے ہیں کہ جس وقت 100 اونٹ کی پرچی آئی، میاں 100 اونٹ ایک طرف اور ایک طرف جناب عبداللہ کا نام آئے۔ کہتے ہیں اس موقع پہ پھر جب پورا کیا تو اللہ کی شان دیکھو، رب نے فیصلے کرنے تھے قیامت تک کے لیے۔ کہتے ہیں 100 اونٹوں کی پرچی آ گئی۔ کہنے لگے اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اے مکے کے سردار آپ 100 اونٹ نہر کر دیں، آپ کی نظر پوری ہو جائے گی۔ آج بھی دنیا کے اندر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیت کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں مقتول اور قاتل دونوں چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانا، لوگوں سے درگزر کرنا، یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ منزل بڑی مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک لہر آتی ہے غصے کی، اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، اپنی حالت کو تبدیل کر لیا کرو، پانی کو پی لیا کرو۔ تو بات یہ چلی، وہ جو لہر ہے غصے کی، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے، غصے کے ساتھ شیطان کی باغ دور شروع ہو جاتی ہے، غصے کی حالت میں بڑے بڑے کام الٹ کرواتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ جس وقت غصہ آئے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، نیک لوگوں کی یہ صفات ہے
نیک لوگوں کی خوبیاں ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں جناب عبداللہ کا نام جب نکل آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے اندر بھی یہی تھی، اور یہ دیت آج بھی موجود ہے اور قیامت تک کے لیے. عرب کے ہاں باقاعدہ، ہمارے ہاں تو اس طرح کے اصول نہیں ہے، عرب کے ہاں آج بھی وہ شریعت کے قانون لاگو ہے. یا قصاص کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے میں وہ رسا اگر دیت قبول کر لیں تو ان کو دیت کتنی 100 اونٹ، اور 100 اونٹوں کے برابر 100 اونٹ بھی دے سکتے ہیں، اس کے برابر قیمت بھی. یہ وہ رسا کی مرضی ہے. اگر وہ اونٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کو 100 اونٹ دینے پڑیں گے، اگر وہ اونٹ نہیں رقم لینا چاہتے ہیں تو ان کو رقم دینی پڑے گی. یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے. اس طرح چند دن پہلے سوشل میڈیا کے اندر سعودی عرب کا جو واقعہ بڑا مشہور و معروف ہوا تھا کہ وہ رسا نے نہ دیت لی نہ معاف کیا، آخر کار نے شریعت کے مطابق قاتل کی گردن کو اڑا دیا گیا. اس لیے آج پوری دنیا کے اندر جرائم کے ریشوں میں بہت کم فیصدی جو ہے وہ سعودی عرب کی سرزمین میں ہے، کیونکہ وہاں قرآن و حدیث کی شریعت اور اسلام کی حدود نافذ ہیں. اس لیے اسلام کے دونوں یہ برکتیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ظلم ہے، استغفر اللہ. اسلام کی حدود میں کوئی ظلم نہیں. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ تو الرحمن الرحیم ہے. لیکن دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے یہ خوبصورت نظام کو وضع کیا ہے. کہتے جناب عبداللہ کے بدلے جناب عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو نہر کر دیا. جناب عبداللہ آپ کے والد محترم کی سیرت طیبہ کے اندر ولادت سے پہلے اللہ کے فیصلے ہیں. الم یجد کا یتیما فآویٰ. آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان کے حکمتیں کیا ہیں؟ فیصلے رب کے، قضا رب کی، رضا رب کی. اللہ نے آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی پہلی اولاد، یہ وہ ماں باپ جو صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں جب پہلا بچہ اور بچی آنے والا ہو ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ آج ہم ماں باپ بننے والے ہیں، ہم صاحب اولاد ہونے والے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. بڑے بڑے بے اولاد جوڑے، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما. اللہ جن کی گودیں خالی ہیں، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم و فضل سے اللہ بے اولاد جوڑوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرما. اس اولاد کی اتنی اہمیت ہے، اللہ کے نبیوں نے بھی رب سے مانگ کر لی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. دعا اس نعمت کی جاتی ہے جس نعمت کی بڑی اہمیت ہو. ماں باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ مجھے صاحب اولاد کرنے والا ہے، اللہ مجھے اولاد دینے والا ہے. اس عورت کے اوپر اس مرد کی کفیت میں اور آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بہت بڑی نعمت آپ ذرا تصور میں لاؤ. جب جناب آمنہ نے جناب عبداللہ کو بتایا ہوگا کہ اے سیدی، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کرنے والا ہے. جناب عبداللہ کو کتنی خوشی ہوگی، آپ کے دادا کو جناب عبد المطلب کو کتنی خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمانے والے ہیں. لیکن خوشیاں دینے والا بھی اللہ ہے، قائم رکھنے والا بھی اللہ ہے. بس یہ دعا کیا کرو، اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو جو خوشی دے، اے اللہ اس خوشی کو ہمیشہ قائم اور دائم فرما. ہمیں ان کی خوشیاں، اپنی اولاد کی خوشیاں، آگے اولاد کی خوشیاں اللہ ہمیں دیکھنی ہے، نصیب فرما. اس لیے میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں، اللہ نے ان کو پوتا دیا ہے، نومولود ہے، ابھی وہ شیشے والے ڈبے میں ہے. میری آپ دوستوں سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ اس نومولود کی غیبی مدد فرما، تاکہ ہم اس کی خوشی، اس کی وہ جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ میں اکثر کہتا ہوں، یہ جو دنیا کے ڈاکٹر ہیں یہ ہمارے عارضی ڈاکٹر ہیں. اصل ڈاکٹر ہمارا رب ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ساری بیماریوں کا علاج اللہ کے پاس ہے. جب یہ ہمارا ایمان ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا یابی بھی اللہ کی طرف سے ہے. اے اللہ بیماری کو واپس بلا کے، کمزوری کو واپس بلا کے، اے اللہ ہمیں شفا یابی عطا فرما. جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، بچے ہیں، نومولود ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بھی ہے، میں ہوں یا آپ میں سے، اے اللہ ہم بیماروں کو شفا والی زندگی عطا فرما. اب یہ جوڑا کتنا خوش ہے،
لیکن اللہ کے فیصلے الم یجد کا یتیما فآویٰ، مورخین لکھتے 3 ماہ پہلے اللہ اکبر جناب عبداللہ اللہ کو پیارے ہوئے، سورۃ والضحیٰ کے اندر اللہ نے اسی یتیمانہ زندگی کا ذکر فرمایا میرے محبوب پیغمبر آپ جب دنیا میں تشریف لائے آپ کے والد محترم نہیں تھے، آپ دنیا میں تشریف لائے آپ یتیم تھے، لوگ سمجھتے ہیں یتیم رل جاتے ہیں، فرمایا میرے محبوب پیغمبر میں نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا نہ اس سے پہلے اس مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے، اس رتبے کو پہنچ سکتا ہے، اس درجے کو پہنچ سکتا ہے، اس بلندی کو پہنچ سکتا ہے، نہ اس شان کو پہنچ سکتا ہے، نہ اس وقت پہنچ سکتا ہے، نہ اس کے بعد پہنچ سکتا ہے، نہ قیامت کے بعد اس تک پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ وہ ولادت ہے، یہ وہ نومولود ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، تاریخ متعین نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن کامل ایمان کامل یقین کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ دن سوموار کا ہے، آپ کی ولادت پوری خاندان کے لیے، خاندان قریش کے لیے، بنو ہاشم کے لیے، جناب عبد المطلب کے لیے، جناب آمنہ کے لیے، آپ کے چاچاؤں کے لیے، آپ کی پھپھیاں خالوں کے لیے کتنا بڑا خوشی کا دن ہے۔ 7 آنکھوں میں آنسو بھی ہے کہ آج کاش جناب عبداللہ زندہ ہوتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے تو جو پیارے چلے جاتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں، چاہے عید کا دن آ جائے، چاہے بچوں اور بچیوں کی ہم شادیاں کرتے ہیں، یہ فطرتی بات ہے، نہ میرے اختیار میں ہے نہ آپ کے اختیار میں ہے۔ ان خوشی کے موقع میں اپنے پیارے ضرور یاد آتے ہیں، بہشتی ماں بھی یاد آتی ہے، جنتی باپ بھی یاد آتا ہے، اپنے محسنین بھی یاد آتے ہیں۔ کاش آج وہ زندہ ہوتے، کاش کا لفظ ذرا غور کرنا، کاش آج وہ زندہ ہوتے، ہماری اس خوشی میں شامل ہوتے، ہمیں کتنی خوشی ہوتی۔ لیکن ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں، اس لیے اپنی خوشیوں میں اپنے پیاروں کو یاد رکھا کرو، اور یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کرو، ان کے لیے صدقہ خیرات کیا کرو، یہ تمہاری طرف سے ان کے لیے تحفہ بن جائے گا، تمہاری طرف سے ان کے لیے اگر اللہ نہ کرے کوئی سختی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ ورثاء کا صدقہ کرنا، ورثاء کا دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب جناب آمنہ کبھی اس نومولود کی طرف دیکھ رہی ہے، کبھی اپنے مرحوم خاوند کو یاد کر رہی ہے، کاش آج اس نومولود کا باپ زندہ ہوتا، آج میرا دل کا جانی جناب عبداللہ زندہ ہوتے۔ ایک طرف خوشی کے آنسو ہے کہ میرے خاوند کی نشانی ہے، میرے عبداللہ کی نشانی ہے، یہ فہم و گمان میں نہیں، اللہ نے وہ بیٹا عطا فرمایا جو پوری کائنات کا امام اور تاج بن کے آیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان و رفعنا اللہ کا ذکر۔ جس طرح میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، دنیا میں بڑے بڑے بچے آئے، بڑی بڑی بچیاں آئیں، بڑے بڑے صاحب اولاد ہوئے، بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے رسول آئے، آپ جیسی ولادت والا نہ کوئی ایسا نومولود آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے، نہ قیامت کے بعد دنیا کائنات میں بھی سب سے اعلیٰ عرفہ ہے، اور قیامت کے بعد میدان محشر میں بھی ساری کائنات، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس میں میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ، میدان محشر لگا ہوگا، ہمارے بڑے بھی ہوں گے، ہمارے بعد والے بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے، ائمہ کرام بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، ہر انسان موجود ہوگا۔ صفحے کتنی میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا، 120 صفحے ہوں گے، اور ایک صف کتنی لمبی ہے، اس کی طوالت نہ میں بیان کر سکتا نہ کوئی اور بیان کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک آج تک کتنے انسان آئے، اور پتہ نہیں کتنے آئیں گے، کسی کے علم میں نہیں۔ 120 صفحے، اور امام کون ہوگا؟ جس نے مولود کا میں ذکر کر رہا ہو، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ پیدا ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے، نہ جناب آمنہ کے علم میں ہے کہ میرا یہ بیٹا کتنا نامور ہوگا،
نہ دادا عبد المطلب کو پتا ہے میرا یہ نومولود پوتا اتنا نامور ہوگا. اللہ اکبر. ہاں اتنی بات ضرور ہے، پرانے بزرگ جانتے ہیں کہ بچوں کی پیشانیاں دیکھ کر، جس کو ماتھا کہتے تھے کہ یہ بچہ بڑا نامور ہوگا. آج بھی بعض بزرگ جو ہے یہ ماتھا دیکھ کے ان کی زندگی کا تجربہ ہے. اس کو علم غیب نہیں ہم کہہ سکتے، یہ زندگی کے تجربے ہیں. جس طرح ڈاکٹر حضرات مریض کو دیکھ کے اپنے تجربے میں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اتنے دن کیا یہ اس کی زندگی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے، گھر لے جاؤ اس کی رج کی خدمت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا نہیں موت کب آئے گی، لیکن اس کی زندگی کا تجربہ ہے. اور یہاں بھی میں نے بات کی کہ بڑے بڑے بزرگ سیانے مرد عورت جن کو اللہ نے بڑی عقل و فہم اور فطانت عطا فرمائی ہے، وہ بچے اور بچی کے ماتھے کو دیکھ کے کہہ جاتے تھے یہ بڑا صاحب نصیب ہوگا. بعض کا بات ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، بعض کا بات غلط بھی ہو جا سکتی ہے، کیونکہ کامل یقین نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک باپ بیٹا صحابی تھے اور دونوں کی شکلیں مختلف تھیں. باپ کی شکل بالکل اور بیٹے کی شکل مختلف تھی. لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے، چہمگوئیاں کرتے تھے. اتفاق کی بات ہے کہ صحابہ کرام اس مسئلے میں بڑے پریشان تھے وہ باپ بیٹا. کہتے مدینہ کی سرزمین میں ایک کیافہ یا کیاسا کرنے والی عورت یا دائیا سمجھ لو، جو بچوں کے لوگوں کی اولادوں کو بچوں کو دودھ پلانے مدینے میں آئی. یہ باپ بیٹا سوئے ہوئے تھے اور ان دونوں کے چہرے پہ کپڑا تھا، باپ کے چہرے پہ بھی اور بیٹے کے چہرے پہ. قدم چاروں کے دونوں باہر تھے، دونوں کے چاروں قدم، دونوں باپ کے قدم اور بیٹے کے قدم، 4 قدم باہر ہے، چہروں پہ کپڑا ہے. وہ عورت قریب سے گزرتی ہے، اس نے کہا قدم قدم میں سے. اللہ اکبر. آج تو بڑی بڑی ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا، ٹیسٹ آ گیا. اس دور میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں، مرد نہیں عورت کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگی قدم قدم سے ہے. لوگوں نے بات سن لی، اس عورت کو بلایا. تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم نے تو ان کے چہرے نہیں دیکھے. کہنے لگی میری زندگی کا تجربہ ہے، یہ قدم قدم سے ہے. جب کپڑا چہرے سے ہٹایا کہنے لگے یہ تو باپ بیٹا ہے. اللہ اکبر. اور جو لوگ شک کی باتیں کرتے تھے اللہ نے ان کے منہ بند کر دیے. اس لیے اسلام نے بدگمانی کا دروازہ بند کر دیا. ان نباز الظن اسم، فرمایا بدگمانی گناہ ہے، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. ممکن ہے کہ کسی کے بارے میں آپ بدگمانی کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ صالح ہو، آپ سے زیادہ متقی ہو، آپ سے زیادہ پرہیزگار ہو. اسی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو. اب یہ کیافہ اور کیاسا ہے، اور عرب کے ہاں یہ بات چلتی تھی، لوگ بات سنتے تھے، اور یہ بات ضروری نہیں کہ 100% ٹھیک ہو، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر اور پھر قیامت والے دن اب پوری کائنات کی امامت سرداری اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی. کہتے ہیں جب آدم علیہ السلام دیگر انبیاء کے پاس سارے انسان جائیں گے، آدم کی اولاد جائے گی، اللہ کے یہاں سفارش کرو سفارش کرو سفارش کرو. کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا. پوری کائنات انسانیت، پہلے پچھلے بعد والے، اس وقت کے موجودہ، اس میں آدم علیہ السلام بھی ہے. اللہ اکبر. آئیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے حضور سفارش کر دیجیے. تو آپ جواب کیا دیں گے؟ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. یہ ہے وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اتنا پیارا خوبصورت بیٹا جناب آمنہ کی گود میں، اور جناب عبداللہ کی نشانی، اور جناب عبد المطلب کا پوتا، خوشی کی انتہا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کی تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وہ جگہ جو ہے مقام محمود، نہ اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوگی نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوگی. وہ اللہ نے بنائی آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے کی جگہ ہے. اور جب آپ سوال کریں گے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیارے پیارے کلمے جو ہے نا، وہ تسبیحات، وہ ہمیں بھی بتا دیجئے، ہم بھی پڑھا کریں. فرمایا اس وقت میرا رب مجھے سکھائیں گے، ان کلمات سے میں سفارش کروں گا تو اللہ فرمائیں گے سل تو تھا، مانگو جو مانگو گے ملے گا. سبحان اللہ. اور جو سفارش کرو گے سفارش قبول ہوگی. اور دوسرا بتایا
قیامت والے دن یہ مقام ملا ہے امامت کا، سوال کرنے کا، جو کسی اور کو نہیں۔ تو یہ وہ جوڑا جناب عبداللہ اور جناب آمنہ کو اللہ نے وہ بیٹا عظیم عطا فرمایا جس کا نام محمد و احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی ولادت ربیع الاول کا مہینہ سموار کا دن صبح کا وقت ہے۔ دنیا کائنات میں ایک بہت بڑا نور، بہت بڑی روشنی کی ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حضور دعا ہے اسی طرح سیرت کا پہلو معاشرتی زندگی کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین ارحم الراحمین جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ میں کتنی بھی نہیں تھا بغیر نہ لے کے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اس طرح خطبہ جمعہ کے دوران میں نے ذکر کیا ہے میرے ایک بہت پیارے بھائی دوست اللہ نے ان کو پوتا عطا فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مبروک فرمائے، دوسرا بھی وہ نومولود جو ہے وہ شیشے کے ڈبے میں ہے، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس نومولود کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں والی، نعمتوں والی، صحت والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے اور والدین کے لیے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جتنے بھی بچے معصوم بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، اے رب العالمین سب بچوں اور بچیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یہ ایک بہن ہے، اس نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں، تو جس طرح میں نے خطبہ جمعہ کے اندر بھی بات کی ہے، دعا فرماؤ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو نرینہ اور اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ یہ ایک اعلان ہے سیرت تاجدار انبیاء کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوک گھنٹہ گھر میں کانفرنس ہو رہی ہے جس میں جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں بروز ہفتہ بعد نماز عشاء 14 اکتوبر کو ہے۔ دوسرا آج کل آپ دوستوں کے علم میں ہے کہ فلسطین کے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں اس وقت بہت مظلومانہ زندگی گزر آ رہے ہیں، تو درد دل سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی اللہ غیبی مدد فرمائے، اور مدد کے ساتھ یہ بھی دعا کرو ہمارے جو حکمران ہیں اسلامی ممالک کے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کے اندر اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرمائے۔ ہماری بے اتفاقی نا اتفاقی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں۔ اگر ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کریں، تو کسی غیر مسلم کو جرأت نہیں کہ کسی مسلمان پہ ظلم ہو سکے۔ تو اس لیے ان کے لیے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کو غیبی مدد فرما دے، ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، ان کے لیے آزادی کی نعمت کا دروازہ کھول دے۔ جس طرح آپ دیکھیں کشمیری مسلمان ہمارے بہن بھائی یہ بھی کئی سالوں سے اسی طرح ہے، اس طرح یہ آج یہ میں پڑھ رہا تھا 1968 کے اندر سے یہ مسلمان ہمارے اسی وقت سے پریشان ہیں۔ یہ جو یہودی جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی سرزمین سے ان کو پاک کیا، خیبر میں چلے گئے، خیبر سے ان کو ذلیل و رسوا کیا، دنیا میں یہ در بدر پھر رہے تھے۔ آپ دیکھیں یہ نمک حرام قوم ہے کہ وہاں کے اس وقت کے ہمارے مسلمان سرداروں نے ان کو پناہ دی،
وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ لسی لین آئی تو گھر والی بن گئی. ان کو پناہ دی, ان پہ نیکی کی, آج یہ وہاں ظالم حکمران بن چکے ہیں, انہی کی نسلوں پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں. تو اللہ کے حضور دعا ہے, اے اللہ ہمارے ان بہن بھائیوں کی غیبی مدد فرما, ہماری کشمیری مسلمانوں کی غیبی مدد فرما, ہماری زندگیوں میں اللہ ان کی آزادیاں, ان کی نسل کو اور ان کو اللہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرما. اللہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں. ہمارے ذمہ دعا ہے, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. صرف ہمارے حکمران جو ہیں اگر یہ اکٹھے ہو جائیں, اقوام متحدہ کا بائیکاٹ کر دیں, ان کا کوئی مسئلہ تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں جب بھی کوئی اسرائیل کا مسئلہ آتا ہے تو امریکہ سپر پاور بنا ہوا ہے, تو یاد رکھو فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, تو یہ ویٹو کر لیتا ہے. اسرائیل کے مسئلے میں کوئی بھی بات اگر سلامتی کونسل میں یا اقوام متحدہ میں آتی ہے تو ان کے پاس ایک ظالم یہ قانون ہے, تو یہ امریکہ ویٹو کر کے اس قرارداد کو, درخواست کو ختم کر دیتے ہیں. اگر ہمارے مسلمان ملک بھی اکٹھے ہو جائیں تو آج یہ مسئلہ پیش ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں شہید ہو رہی ہیں. بات چیزوں تو ہمارے تک پہنچ نہیں رہی, لیکن اے اللہ آپ کے تو علم میں ہے. اللہ آپ کو ماننے والے ہیں, آپ کے محبوب کا نام لینے والے ہیں, ان پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں. اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین. دوسرا اجتماعی استغفار وہ بھی کیا کرو, گھر میں کیا کرو, دوستوں میں بیٹھ کے کیا کرو, اور خود بھی استغفار کی تسبیح کیا کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. تو ہم تو امتی ہیں, ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کا وظیفہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری پریشانی دور ہو جائے. یہ کوئی بھائی ہے, اس کی دونوں بہنیں فوت ہو چکی ہیں, ان کے لیے بخشش کی دعا ہے. یہ شیخ اجاز صاحب, ان کی اہلیہ بیمار ہے, ان کے لیے دعا کی درخواست. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ ہمارا ایک بھائی بیٹا محمد المیر, اس کے چھوٹے بھائی بیمار ہے, ہسپتال میں داخل ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ المیر کے چھوٹے بھائی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت والی زندگی عطا فرما. یہ ہمارا وطن, یہ پاکستان, یہ باغ, یہ چمرستان, یہ گلستان, اے اللہ اسے قیامت تک آباد فرما. اس کے اندر جتنی پریشانی ہے اللہ اپنی خاص رحمت سے ہم پاکستانیوں کی مہنگائی کی شکل میں ہے یا کسی بھی شکل میں ہے, اللہ ہماری غیبی مدد فرما. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واتم واعظم اکبر. جو دوست کھڑے ہیں ان کو جگہ دے دو, یا سائڈ میں دیکھیں ہاتھ میں اگر جگہ ہے تو اس طرف سے. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله